صدارتی انتخابات کا مرحلہ مکمل، اسف علی زرداری دوسری بار صدر مملکت منتخب۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی، سنی اتحاد کونسل سراپا احتجاج، اسف زرداری کو 440، پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاجی ریلیاں، شہباز شریف کا وفاقی کابینہ مختصر رکھنے کا فیصلہ، نام فائنل کر لیے گئے۔ ابتدائی طور پر 2020 سے قبل ریٹائرڈ ملازمین کو گروپ انشورنس نہ دینے کا حکومتی فیصلہ کالعدم قرار۔ میڈیا کی آزادی کے خلاف کوئی اقدام قبول نہیں، سپریم کورٹ۔ صحافیوں پر حملے سنجیدہ معاملہ ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف بحث السلطان کا 16 مارچ کو میرپور سے عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان۔ لبریشن سیل کی تنظیم نو میں کچھ امور مکمل ہو چکے۔ صدر پاکستان اسف زرداری کا حلف، سیاسی شخصیات، ملٹری سربراہان کی شرکت۔ شاہ سلطان برج مظفر آباد کا افتتاح، اسٹیٹس کو کی سیاست ختم کر دی، آئین پر عمل کرنے کا پابند ہوں، بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ مودی کا مقبوضہ کشمیر دورہ، 700 کشمیری گرفتار، سری نگر میں کرفیو کی صورتحال، آر پار سے ریاستی عوام کا احتجاج۔ سوشل میڈیا کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، سائبر کرائم ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجاویز طلب۔ وزیراعظم مزاحمتی کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا 11واں اجلاس۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس، غزہ کی صورتحال پر غور، غیر مشروط جنگ بندی پر زور، رفح میں فوجی کارروائی پر اسرائیل کو انتباہ۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے $8 ارب کا حصول، حکومت کا IMF سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ توازن ادائیگی کے لیے IMF پروگرام میں جانا ہوگا۔ خطہ کشمیر کے ممتاز عالم دین علامہ بشیر مصطفی ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میرپور اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ مریم نواز کا پنجاب میں پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا، ایوان صدر میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش، آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ PTI امیدواران کی شمولیت کا فیصلہ غلط نکلا، سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں سے محروم، 23 سیٹیں 7 جماعتوں میں تقسیم۔ شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم منتخب، ایوان مچھلی منڈی میں تبدیل، چور چور کے نعرے، JUI کا بائیکاٹ۔ 9 مئی کیسز پر اسپیشل پراسیکیوٹر کے دلائل مکمل، عمران خان مرکزی ملزم قرار، ریاض صادق اسپیکر، غلام مصطفیٰ ڈپٹی اسپیکر۔ عدم اعتماد کی بازگشت، وزیر اعظم انوار اللہ کی PP نون لیگ کے سربراہوں سے ملاقاتیں، عدم اعتماد چہ مگوئیاں۔